بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت شیث علیہ السلام جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ان کی خاطر غمگین کی تسلی کے واسطے بھیجا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں ایک فرزند رشید عنایت کرے گا، اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار نبی آدم کا پیدا ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے سے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ حسن صورت میں اور خوبی سیرت میں مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھے۔ تمام اولاد سے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل وفات ان کی اپنی ولی عہد بنایا اور بطریق وصیت کے فرمایا، جب طوفان حضرت نوح کے زمانے میں واقعہ ہوا، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھو جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح سے عمل میں لائیں۔ حضرت شیث علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے تجر و خلق سے اور ان سے حق سے خلیفہ چنا تھا، اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور طاعت میں مشغول رہتے تھے۔ نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، جن میں سے بعض تو حضرت شیث علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب 9 برس ان کی عمر کے گزرے تو روح جسم سے پرواز کر کے عرش مولا کو پہنچی، اور حضرت شیث علیہ السلام کی بعض نصیحتوں میں یہ کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ یہ خصلتیں اس میں ہوں: اول تو خدا کو پہچاننا جانتا ہو، دوسرا نیک اور بد کو جاننا، تیسرا بادشاہت وقت کا حکم بجا لانا، چوتھا ماں باپ کا حکم پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچواں صلہ یعنی اپنائیت اور لوگوں سے نیکی محبت کرنا، چھٹے غصے کو زیادہ سے حد سے نہ بڑھائے، ساتواں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا، رحم کرنا، آٹھواں گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا، نویں شکر الہی کا ذکر کرنا۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت پر فائز کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن کریم میں حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر موجود نہیں، البتہ آسمانی کتابوں اور حدیث میں حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام اسلامی اور بائبلی روایات میں ایک شخصیت ہیں۔ اسلامی روایات میں ان کی شناخت حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے طور پر کی گئی ہے، اور انہیں ایک نبی اور ایک نیک آدمی سمجھا جاتا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تقریباً 130 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ اسلامی روایات کے مطابق اللہ پاک نے انہیں بہت سی چیزوں کا علم دیا تھا، بشمول زراعت، بنائی اور تحریر۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مسجد بنانے والے پہلے شخص تھے۔